تو آگے چلنے سے پہلے جب ہم اس لیے اذان کو لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کا اجر و ثواب مل جائے اس کے ساتھ پڑھنے کا، اور اس کے بعد اذان والی دعا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملتی ہے۔ اذان کے ساتھ اذان کو دہرانا اور پھر اس کے بعد اس دعا کو پڑھنا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اور اس کو آخر تک، اور پھر جب اس کے بعد یہ پڑھا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اور رضیت باللہ ربا، تو پھر گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اذان کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے یہ پڑھی جاتی ہے دعا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو کوشش کیا کریں اپنے گھر میں اذان کی آواز ہمارے گھروں میں آئے، چاہے کمپیوٹر سے آئے، چاہے فون سے آئے، چاہے گھڑی سے آئے، کہیں سے بھی اذان کی آواز ضرور ہمارے گھروں میں گونجے، تاکہ ہمارے بچوں کے کانوں میں، ہمارے در و دیوار میں اللہ کی بڑائی، اللہ کا کلمہ بلند ہو انشاءاللہ، اور ہم اس کے پیچھے اس کو دہرا کر اور اس کے بعد کی دعائیں پڑھ کے انشاءاللہ اجر و ثواب سے ہم اور اپنے گناہوں سے ہم پاک ہو جائیں انشاءاللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے، کون نہیں چاہتا، اور انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک کی طرف، اور ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کی گردن، ہند بن ابی حالہ نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہ پتلی لمبی جیسے مورتی کی طرح خوبصورتی سے تراشی گئی ہو، اور گردن کی رنگت چاندی جیسی اجلی اور خوشنما۔ اسی طرح ہند بن ابی حالہ نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہ سر بڑا مگر اعتدال اور مناسبت کے ساتھ، یعنی ماڈریٹ اور بالکل بیلنس تھا باڈی کے اعتبار سے۔ بال کیسے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قدر خمدار، یعنی تھوڑے سے کرلی تھے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نہ بالکل سیدھے تنے ہوئے نہ زیادہ پیچدار، یعنی زیادہ کرلی بھی نہیں تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہلکا خم لیے ہوئے، یعنی تھوڑے سے ہلکے کرلی۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ گنجان، یعنی ایسے گھنے اور کبھی کبھی کانوں کی لو تک لمبے اور کبھی شانوں تک۔ آپ نے 3 طرح کے بال رکھے ہیں نا، آپ کے بال کبھی کانوں کی لو تک آئے ہیں، کبھی آپ کے شانوں تک آئے ہیں۔ اور ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں کہ درمیان سے نکلی ہوئی مانگ، آپ درمیان سے اپنی مانگ کو نکالا کرتے تھے۔ اور حضرت علی اور ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں کہ بدن پر بال زیادہ نہ تھے، سینے سے ناف تک، یعنی چیسٹ سے لے کے بیلی بٹن تک بالوں کی ایک باریک لکیر۔ اور ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں کہ کندھوں، بازوں اور سینے کے بالائی حصے پر تھوڑے سے بال تھے۔ آپ کا مجموعی ڈھانچہ کیسا تھا؟ پوری پرسنالٹی۔ ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں کہ بدن گٹھا ہوا تھا، اور اعضاء جو تھے، آرگنز تھے نا، ان کے جوڑوں کی ہڈیاں بڑی اور مضبوط۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدن موٹا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قد نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ چھوٹا تھا، آپ میانہ قد کے تھے۔ اسی طرح برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو قد تھا وہ لمبائی کی طرف تھا، اور اگر آپ جب کراؤڈ میں ہوتے، مجمع میں ہوتے، تو دوسروں سے قد نکلتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اسی طرح ام معبد نے کہا کہ پیٹ باہر کو نکلا ہوا نہ تھا۔ اور المواہب نے کہا کہ دنیاوی نعمتوں سے جو لوگ فائدہ اٹھاتے تھے، ان کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم باوجود اس کے کہ آپ کے ساتھ فقر و فاقہ ہوا کرتا تھا، زیادہ تر و تازہ اور توانا تھا۔ آپ بہت انرجیٹک تھے اور بالکل فریش لگتے تھے، سبحان اللہ۔ اور ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بہادر اور زور آور نہیں دیکھا۔ اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ مکہ میں رکانہ نامی ایک پہلوان تھا جو اکھاڑوں میں کشتیاں لڑتا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی وادی میں اس سے ملے اور اپنی دعوت دی، تو اس نے دعوت کے لیے کوئی وہ شرط رکھ دی، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے
کشتی کرنا پسند کر لیا۔ 3 بار کشتی ہوئی اور تینوں بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پچھاڑ دیا۔ اسی رکانہ پہلوان کے بیٹے ابو جعفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو جعفر ہیں۔ تو گویا کہ اور اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے سعید بن جبیر کے بعض دوسری روایتوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دوسرے لوگوں کو بھی کشتی میں پچھاڑا تھا۔ تو یہ کہ آپ سے زیادہ کوئی بہادر اور زور آور نہیں تھا۔ اور اسی طرح یہ جو بات کہی گئی کہ آپ کا جسم تر و تازہ اور توانا تھا، آپ بہت انرجیٹک تھے، اس کا مشہور واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا تو 100 اونٹ یعنی حج کیا تھا تو 100 اونٹ بنفس نفیس خود ہانکے اور ان میں سے 63 کو خود اپنے ہاتھ سے نہر کیا تھا اور باقی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دیا تھا کہ اب آپ تم اس کو جو ہے اس کی قربانی کرو۔ اسی طرح آپ کے کندھے اور سینے کے بارے میں ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں کہ سینہ چوڑا اور سینہ اور پیٹ ہموار یعنی بالکل ایک ساتھ لگا ہوا تھا۔ اور برا بن عازب کہتے ہیں کہ سینہ چوڑا تھا اور مونڈھوں کا درمیانی فاصلہ یعنی شولڈرز کا جو بیچ کے درمیانی فاصلہ عام پیمانے سے یعنی جو عام طور پر جو کامن تھا ہے لوگوں کا اس سے زیادہ تھا، یعنی شولڈر براڈ شولڈر تھے آپ۔ اسی طرح آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کندھوں کا درمیانی حصہ پرگوشت تھا، یعنی درمیانی حصہ بھرا ہوا تھا۔ بازو اور ہاتھ ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں کہ کلائیاں دراز، ہتھیلیاں فراخ اور انگلیاں موزوں حد تک دراز، یعنی انگلیاں بھی لمبی تھیں آپ کی، ہاتھ بھی لمبے تھے۔ اور حضرت انس کی بہت مشہور بات جو ہم نے اکثر آپ کو سنائی ہے وہ بات یہاں پر پڑھتے ہیں اور اپنے نبی کو کہ اس نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ نے اس نازک جسم کے ساتھ چٹائی، بوریوں اور پتہ نہیں کون کون سی سخت چیزوں کے اوپر آرام فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ریشم کا دبیز یا باریک کوئی کپڑا یا کوئی اور چیز ایسی نہیں جسے میں نے چھوا ہو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم اور گداز ہو۔ ہم دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں۔ ریشم کا دبیز یا باریک کوئی کپڑا یا کوئی چیز ایسی نہیں جسے میں نے چھوا ہو اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم اور گداز ہو۔ آپ کے قدم کیسے تھے؟ پنڈلیاں پرگوشت نہ تھیں، ہلکی ہلکی ستی ہوئی تھیں، اور ہتھیلیاں اور پاؤں پرگوشت اور تلوے قدرے گہرے، قدم چکنے کے پانی نہ ٹھہرے، ہند بن ابی حالہ نے کہا۔ اور جابر بن سمرہ نے کہا ایڑیوں پر گوشت بہت کم۔ تو آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تصویر ہے جو ہمیں دکھتی ہے، یہ جھلک۔ اور اس میں معبد جو آپ نے سنا تھا ایک نام کہ انہوں نے بھی ڈسکرائب کیا، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک خاتون ہے، کے لفظ سے آپ سب سمجھتے ہوں گے کہ انہوں نے ایک بہت ہی جامع تصویر پیش کی ہے، بہت ہی پرفیکٹ۔ اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر طے کر رہے تھے تو غار ثور سے چلے تو پہلے ہی روز قوم خزاعہ کی اس بڑھیا کا خیمہ راستے میں پڑا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ہمراہی پیاسے تھے، اور فیضان خاص کیا تھا کہ آپ نے اس کی مریل سی بھوکی بکری کے تھنوں پر جب ہاتھ پھیرا تو پھر اس میں دودھ آنے لگا، تو آپ نے اس میں سے دودھ پیا اور آپ کے ساتھیوں نے بھی پیا اور کچھ بچ رہا۔ تو معبد کے شوہر نے گھر آ کر دودھ دیکھا تو حیرت سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ تو معبد نے سارا حال بیان کیا، یعنی سارا وہ جو معجزہ تھا وہ بیان کیا۔ تو وہ پوچھنے لگا کہ اچھا اس قریشی نوجوان کا نقشہ تو بیان کرو، یہ وہی تو نہیں جس کی تمنا ہے؟ اس پر معبد رضی اللہ عنہا نے حسین ترین الفاظ میں تصویر کھینچی، اور معبد کو نہ تو کوئی تعارف تھا نہ کسی طرح کا کوئی تعصب تھا، بلکہ جو دیکھا آپ نے اس کو مین و عن بیان کر دیا۔ تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ رحمت للعالمین میں ان کے مصنف نے کیا ہے،
اور اسی ترجمہ کو انہوں نے یہاں پیش کیا ہے۔ اور وہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے ہوئے کہ پاکیزہ روح یعنی چہرہ پاکیزہ، کشادہ چہرہ، پسندیدہ خو، نہ پیٹ باہر نکلا ہوا نہ سر کے بال گرے ہوئے، زیبا، صاحب جمال، آنکھیں سیاہ اور فراخ، بال لمبے اور گھنے، آواز میں بھاری پن، بلند گردن، روشن مردمک، سرمگی آنکھیں، سرمگی چشم، یعنی بیسیکلی تو یہ عربی میں، اس کو اردو میں ٹرانسفر کیا گیا ہے، باریک اور پیوستہ ابرو، سیاہ گھنگریالے بال، خاموش وقار کے ساتھ، گویا دل بستگی لیے ہوئے، دور سے دیکھنے میں دل فریب، قریب سے نہایت شیریں اور کمال حسین، شیرین کلام، واضح الفاظ، کلیئر الفاظ، کلام جو ہے وہ کمی اور بیشی سے معرّہ یعنی اس سے الگ بچا ہوا، اس سے اوپر، تمام گفتگو موتیوں کی لڑی جیسی پروئی ہوئی، میانہ قد کہ چھوٹا نہیں لگتا اور نہ اتنا طویل کہ آنکھ اس سے نفرت کرتی، اور کسی تازہ شاخ کی طرح تر و تازہ، اور رفیق ایسے ہیں کہ ہر وقت اس کے گرد و پیش رہتے ہیں، جب وہ کچھ کہتا ہے تو چپ چاپ سنتے ہیں، جب حکم دیتا ہے تو تعمیل کے لیے جھپٹتے ہیں، اور نہ کوتاہ سخن ہے نہ فضول گو، نہ تو آپ کم ہی بات کرنے والے ہیں نہ بیکار کی باتیں کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ یہ وہ لفظی تصویر تھی جو معبد رضی اللہ عنہا نے کھینچی اور اپنے شوہر کو سنائی۔ یہاں پر ان تمام چیزوں میں جو چیز ہم کو سب سے زیادہ تکلیف یعنی دیتی رہی، تکلیف ان دا سینس تکلیف نہیں بلکہ ایک تکلیف کا احساس اور ایک محبت جو اس کو پڑھتے ہوئے ہمیشہ میرے دل کے اندر محسوس ہوئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں حسن ہے اور وجاہت ہے وہیں پر آپ کی نزاکت ہے، اور آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ جب اتنا نازک جسم، جتنا جسم نازک ہوتا ہے اور اسکن نازک ہوتی ہے نا، اتنا سب سے رف اسکن ہوتی ہے ہتھیلی کی، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کوئی ریشم کا کپڑا بھی، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نہیں چھوا جو آپ کی ہتھیلی سے زیادہ نرم و نازک ہو، تو سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ پھر پورا جسم کی جو کھال تھی اور جو جلد تھی آپ کی، جو اسکن تھی آپ کی، کتنی نرم و نازک رہی ہوگی، اور جب اس جسم کو کے لے کر آپ بوریے پر لیٹے، آپ چٹائی پر لیٹے، آپ سخت بستروں پر لیٹے، آپ کو کوئی آسانی ہمارے جیسے گدوں کے اوپر گدے رکھے ہوا بیڈ نہیں تھا، ہمارے لیے تو یہ سخت ذرا سی زمین پر ہم لیٹ نہیں پاتے، ہمیں چبھتی ہیں چیزیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف اسٹائل آپ دیکھیں، اور آپ کے جسم کو دیکھنے والی آنکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جب آپ کے جسم کے اوپر چٹائی کے نشانات کو دیکھ کر رونے لگیں، اور آپ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ کو اجازت نہیں دیتے کہ ہم آپ کے لیے کوئی ایسا نرم بستر بنا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میں تو ایک مسافر ہوں اس دنیا میں، مجھے اس دنیا کے کسی آرام آسائش سے کیا مطلب، میں تو تھوڑی سی دیر کو یہاں رکا ہوں اور پھر گزر جانا ہے اس دنیا سے۔ اللہ اکبر، یہ نبی کی بات ہے اور نبی کی ذات ہے، اور ہمارے گھر اور ہمارے آسائش ہیں، ہم اس سے اوپر اٹھ ہی نہیں پاتے۔ اور جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ دونوں جہان کے بادشاہ اس تکلیف میں، اور قیصر و کسریٰ وہاں آرام کی بنسی بجا رہے ہیں، اور وہ لوگ اتنے ٹھاٹ باٹ اور عیش و آرام میں ہیں، آپ کا حق تھا اس عیش و آرام کے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے عمر، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ وہ دنیا لے جائیں اور ہم آخرت، وہ دنیا لے جائیں اور ہم آخرت۔ اللہ اکبر،
وہ امت آج کتنی دنیا میں مبتلا ہے، ہم اور آپ کتنی دنیا میں مبتلا ہیں، ہمارے اور آپ کے گرد کتنی آسائشیں موجود ہیں، اس کے باوجود حل من مزید کا تقاضا کہ کچھ اور چاہیے ہمیں اور آپ کو بے چین رکھتی ہیں۔ ہم اور آپ کسی بھی چیز کو پا لینے کے بعد خوش اور مطمئن ہونے کے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے اور اللہ کے راستے میں اسے خرچ کرنے کے بجائے کسی اور بڑی چیز اور اونچی چیز کے تمنا میں جینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ سے ہم کس ڈھب پر چل پڑے، ہم کس مزاج کے اوپر ہمارا مزاج ڈھل گیا، ہم کس سوچ کے اوپر چل پڑے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں کون سی سوچ دی گئی، ہمیں کیسا جینے کو بتایا گیا، ہمیں کتنا اس دنیا کو برتنے کو سکھایا گیا۔ تو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی جو چیز اس سیرت کے مطالعے سے ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سیرت کے پروگرام کو آپ بھی پروموٹ کریں اور ہم بھی پروموٹ کرتے ہیں۔ ایک ہفتے کے لیے ایک چیز جو کہ آپ کو بتائی گئی تھی بہت پہلے، انشاءاللہ اس کو اپنے لیے بھی لے کے آتے ہیں کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں انشاءاللہ ہم کسی نہ کسی سنت کو زندہ کریں گے اپنی زندگی میں انشاءاللہ۔ جو کام ہم یا تو بہت عرصے سے کر کے چھوڑ چکے تھے یا بھول چکے تھے، چاہے وہ وقت پر نمازوں کا پڑھنا ہو، چاہے وہ رات کو تہجد پڑھنا ہو، چاہے وہ بستر پر جانے سے پہلے وضو کا کرنا ہو، کچھ نہ کچھ زندہ کیا جائے انشاءاللہ تعالی۔ اسی میں ایک چیز جو آپ کو دینا چاہتے ہیں، خود لینا چاہتے ہیں کہ اپنے وقت کو اور اپنے آپ کو نقصانات سے بچانے کے لیے سلف نے ہمیں ایک چیز دی تھی، اور وہ کیا ہے کہ انسان کامیاب ہوتا ہے جب کیا کرتا ہے، جب وہ کم کھاتا ہے، کھانا کم کرنا، جب وہ کم بولتا ہے، بولنا کم کیا جائے اور اللہ کے لیے رکھا جائے اپنی زبان کو، اور کام کی باتوں کے لیے اور اجر والی باتوں کے لیے رکھا جائے انشاءاللہ۔ کم کھانے کی طرف توجہ کیا جائے تاکہ ہمارا وقت بچے، اور پیٹ جو کہ بھرنے کے بعد ہمیشہ ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ اطاعت کی طرف جھکا رہے۔ تو کم کھانا، کم بولنا، کم سونا۔ تہجد کی نمازیں کیوں نہیں ہو پاتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس وقت نہیں کھڑے ہو پاتے، ہمیں نیند پیاری ہوتی ہے، اور جو اس وقت کا کھڑا ہوا انسان، ہم جو زندگی میں جو عبادت، جو کنیکشن اللہ رب العالمین سے چاہتے ہیں نا، وہ کنیکشن اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک کہ اس وقت اللہ کے آگے کھڑے نہ ہو جائیں، جب کہ ٹریفک بہت کم ہے اور کیا ہے، لائن کلیئر ہے، لائن کلیئر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت کا جو اللہ کی یاد میں جو وقت گزارنا ہے، وہ انسان کے سارے دن میں ڈھلتا ہے، اور پھر سارا دن میرے اعمال نامے میں ڈھلتا ہے، اور میرا اعمال نامہ اور ہم سب کا اعمال نامہ میزان عمل میں تولا جاتا ہے۔ تو پھر یہی وہ اعمال ہیں جو میزان عمل میں بھاری ہوں گے، اور ہمارے لیے ہمارے داہنے ہاتھ میں ہمارے لیے جنت کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ لے کے آئیں گے۔ تو یہ کوئی پوری زندگی دیکھنے کے بجائے اپنے آج کو اگر ہم تبدیل کریں نا، تو یہی میری عادت بنے، اور یہی میرا مستقبل بنے، اور یہی میرے لیے اچھی موت کا سامان بنے، اور یہی میرے لیے اچھے انجام کا ذریعہ بنے۔ تو کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، اور کم لوگوں سے تعلقات۔ لوگوں کے فکر میں رہنے والا پارٹی پرسن بہت زیادہ نقصان میں چلا جاتا ہے، بہت اپنے وقت کو نقصان میں ڈال دیتا ہے۔ تو پارٹی پرسن بننے کے بجائے انشاءاللہ میرا تعلق، آپ کا تعلق، ہم سب کا تعلق صحبت صالح سے تو ہو، اچھے لوگوں سے تو ہو جو ہمیں آخرت کی یاد دلائیں، لیکن پارٹی پرسن بننے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صلہ رحمی چھوڑی جائے گی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کی فکر نہیں رکھی جائے گی، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ لوگوں سے تعلقات نہیں رکھے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اور ہم اپنے وقت کو اٹھا کے دیکھیں کہ کیوں ہمارا وقت کہاں چلا جاتا ہے، جس میں ضروری کام وقت پر کام نہیں ہو پاتا ہے، اس میں سب سے بڑا
جو نقصان ہے وہ ہمارے ٹیلی فون کالز کا ہے. اب تو ہم اتنا جا نہیں پاتے، بٹ ٹیلی فون کالز کے اوپر جو وقت جاتا ہے ہمارا وہ بہت زیادہ. تھوڑا تھوڑا بھی اگر اس میں سے بچایا جائے اور کام کی باتوں کے ساتھ انشاءاللہ اس کو اگر مرتب کیا جائے تو بہت کچھ وقت بچایا جا سکتا ہے، جو آخرت کی تیاری میں استعمال کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. کام کے کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اللہ کی کتاب کا پڑھنا اور حفظ کرنا، ان پروگراموں کو اٹینڈ کرنا جس میں اللہ کی یاد آتی ہے، اور کتابوں کا، ایسی بہترین کتابوں کا مطالعہ کرنا جو ہمارے دلوں کو نرم کرتی ہیں، جو ہمارے کردار کو سنوارتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 4 کام دوبارہ سے میرا ہوم ورک، آپ کا ہوم ورک: کم کھانا، کم بولنا، کم سونا اور کم تعلقات. اس کی فکر نہ کریں کہ لوگ ہمیں بہت جانیں اور بہت پارٹیز ہوں، بلکہ اس کی فکر کریں کہ ہم اللہ سے قریب ہوں، اس لیے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی کم بچ گیا ہے. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے شروع کریں گے، اس لیے کہ اس انسان کی پرسنالٹی کا بہت زیادہ اظہار اس کے لباس سے ہوتا ہے. تو آپ کا لباس کیسا تھا وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اپنے گروپ میں، اپنے لوگوں میں اور اپنے تمام جو ہے وہ کانٹیکٹس میں سیرت کے پروگرام کو پروموٹ کریں، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم سیکھیں اپنے کردار کی تشکیل، اپنے کردار کی تعمیر اور اپنی وہ ذمہ داریاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر چھوڑ کے گئے. اور اس کی طرف انسان آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ نہ کرے کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری اور آپ نے کیسے اس مشن کو پورا کیا اور آپ نے کیسی زندگی جی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتری اتباع کرنے والا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اپنی زندگی میں زندہ کرنے والا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذمہ داری، وہ مشن جو کہ ہمیں دیا گیا، اپنی زندگی میں دین کو زندہ کرنا اور دوسروں کی زندگی میں اس دین کو زندہ کرنا اور ماحول میں اس دین کے جو ہے وہ نافذ کرنا. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم ایک زندہ امت اور ایک متحرک امت بن جائیں، بجائے اس کے کہ ہم ریچولز پہ اپنا ٹائم اور اپنی انرجی ضائع کریں، جس سے کہ سوائے گناہ کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. ہم اس ربیع الاول کے مہینے میں اپنے نبی کی سچی یاد اور بہترین یاد اور بہترین اسوہ لے کے چلیں. ہماری زبانوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود ہو اور ہماری نگاہوں میں آپ کی زندگی ہو، آپ کا صبح سے اٹھنے سے لے کر آپ کے رات کے سونے تک انشاءاللہ تعالیٰ. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا کہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں نبی کی بہترین جو ہے وہ پیروی کرنے والا بنائے. اس سے پہلے کہ آپ کو ہم انشاءاللہ جانے سے پہلے کچھ چیزوں کو بتانا تھا. 17 اکتوبر کو 17 اکتوبر کو CPSA کا فنڈ ریز ہوا تھا اور ماشاءاللہ کافی اچھا فنڈ ریز تھا، ورچوئل تھا مگر بہت کامیاب تھا. ہم نے شروع سے آخر تک دیکھا اور بہت ہی زبردست پریزنٹیشن تھا. ہم نے سکینت گروپ میں بھیجنے کی کوشش کی تھی، ہمیں نہیں پتہ آپ میں سے کتنے لوگ دیکھ پائے اس کو. ہمیں امید ہے آپ سب نے آن لائن ضرور اس میں کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کیا ہوگا. ڈونیٹ کریں، اپنی زندگی میں دے کے جائیں ان ثواب جاریہ کے اوپر کہ جس کے اثرات اور جس کے برکات ہمیں قبر میں ساری کی ساری ملنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے مرنے کے وقت سے ملنی شروع ہو جائیں گی اور انشاءاللہ قبر میں اور پھر آخرت میں ملیں گی. تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی کسی کمیونٹی کی، کسی جگہ کی، کسی علاقے کی، اور ان لوگوں کی جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے ان سب کی، کہ کوئی چیز تعمیر ہو رہی ہو اپنی بنیادوں پر اور ہمیں اور آپ کو اس میں کنٹریبیوٹ کرنے کا، اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملے. تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے میری اور آپ کی کہ اسلامک فاؤنڈیشن، مساجد، CPSA اور دوسری بہت ساری چیزیں تعمیر ہو رہی ہیں اور ہمارے لیے اس میں اپنا حصہ ڈالنے کا موقع ہے. ہم ICWS کے لیے بھی بات کریں گے، نسرین حق کی مسجد کے لیے بھی، کہ وہ ابھی زیر تعمیر ہونے والی مساجد میں سے ہے کہ جس کی ہم بنیاد بن سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور بنیادیں جس کی بنیادوں میں ہم جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، تاکہ یہ مساجد، یہ اسکول، یہ کالجز، یہ ایسے لوگ، ایسی امت، ایسی نسلیں نکالیں
جو اللہ کے بندے ہوں اور اس میں ہمارا حصہ ڈلا ہوا ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو سی پی ایس اے کے لیے ہم فنڈ ریز کر رہے تھے، آپ میں سے جو کوئی دینا چاہے، اور ہم نے اس کو ڈال بھی دیا ہے، ہمیں دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ انشاءاللہ تعالیٰ خود بھی دے سکتے ہیں اپنے سے، آن لائن جا کر کے ضرور اپنا حصہ ڈالیں۔ وہ رقم جو ہم نے کبھی کسی سوٹ کے لیے بچا کے رکھی ہو، کسی زیور کے لیے بچا کے رکھی ہو، کسی اور کام کے لیے بچا کے رکھی ہو، اپنے بڑھاپے کے لیے بچا کے رکھی ہو، اس میں سے دیں، اس لیے کہ ہمارا بڑھاپا ہمارے پاس جمع رہنے کی رقم سے نہیں ٹھیک ہونا ہے، بلکہ ہمارا بڑھاپا اللہ کی برکتوں سے ٹھیک ہونا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ آئے گی اسی طرح کے کاموں سے جس کو کرنے کے بعد اور جس میں مال لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح 24 کو اسلامک فاؤنڈیشن کی فنڈ ریزنگ ہے، تو ورچوئل ہے انشاءاللہ۔ آپ سب سے میری درخواست ہے کہ پلیز آپ سب کوشش کریں، اس کو دیکھیں، سنیں، اور کہ یہ اسلامک اسکول کتنے ضروری ہیں ہماری نسلوں کے لیے۔ یہ قرض ہے ہمارے اوپر کہ جب کچھ لوگ آئے ہم سے پہلے، انہوں نے مساجد بنائی ہیں، اور ہم آئے ہیں اس جگہ پر تو ہم نے اسلامک اسکول بنائے ہیں۔ ایجوکیشن کے اوپر جب تک پیسے نہیں ڈالے جائیں گے، امت کی جو نسلیں ہیں وہ سنور نہیں سکیں گی۔ تو چاہے ہمارے بچے پڑھ کے بڑے ہو چکے ہوں، ہماری ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو بچے جہاں سے ہمارے بچوں نے فائدہ اٹھایا یا نہیں بھی اٹھایا ہے، ہم کم سے کم ہمیں یہ فکر تو ملے کہ ہم امت کے بچوں کو سنوارنے کے کام میں اپنا حصہ ڈال سکیں انشاءاللہ۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، ان تمام چیزوں میں اپنا حصہ ڈالیے، اور اس دعا بھی ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں، اور خاص طور پر جو ہے وہ حیدرآباد کے اس تمام جو حالات ہیں حیدرآباد میں ہوئے ہیں اس سیلاب کی وجہ سے، جس کے ویڈیوز دیکھ کے انسان کے دل ہل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام تکلیفوں سے خاص طور پر مسلمانوں کو اور عام طور پر پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نکالے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی پانی کا عذاب موجود ہے، اور ایسے جو ہے وہ حادثات اور ایسے جو ہے وہ چیزیں آ رہی ہیں، آسمانی عذاب آ رہا ہے انسانوں کے اوپر، ایک ابھی باقی ہی تھا، اور اس کے ساتھ یعنی جو پینڈیمک ہے اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں، تو بس ایسا لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے جو لوگ بیچارے اس سے گزر رہے ہیں ان کے لیے تو قیامت کا منظر ہے۔ اللہ رب العالمین سبوں کی تکلیفوں کو دور کر کے یا اللہ اپنی رحمتوں میں جگہ دیجئے، یا اللہ ہم سب کو ان کے لیے کھڑا کر دیجئے۔ حیدرآباد کے لوگوں کے لیے ہم نے بھی پہلے بھی آپ کو پوسٹ کیا ہے، ابھی بھی دوبارہ پوسٹ کریں گے، پلیز ڈونیٹ کریں وہاں پر IMRC کو، تاکہ وہ لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ لوگ کام کر سکیں۔ کوئی ہمیں دینا چاہے تو ہمیں بھی دے سکتا ہے، بٹ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہیں پر آن لائن پے کریں، جو جلد از جلد ان کو پہنچے اور جلد از جلد ان کی مدد ہو پائے۔ تو انسانیت کی خدمت کرنا اور لوگوں کی تکلیفوں کو محسوس کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی، یمن ہے، حیدرآباد ہے اس وقت، اور کہیں پر بھی، سوڈان میں اس وقت سیلاب آیا، ان علاقوں میں سیلاب آ رہے ہیں، اور پانی کا بہاؤ ہے اور اس کا عذاب ہے جہاں پر پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو کیا ہم قیامت کے قریب نہیں ہو گئے؟ کیا ہماری آنکھیں وہ نہیں دیکھ رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اس طرح فتنے برپا ہوں گے جیسے، اور اس طرح اللہ کے آسمانوں سے عذاب نازل ہوگا جیسے کہ کسی ہار کے موتی کی لڑی ٹوٹ جائے اور پھر ایک کے بعد دوسری موتی زمین پر گرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام آزمائشوں سے بچا کر اللہ تعالیٰ بہترین ہمیں سہولت اور زندگی کی خوشیاں عطا کرے یا رب العالمین، اور ہمیں مددگار بنائے ان لوگوں کا جو تکلیفوں میں ہیں اس وقت۔ جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا، خاص طور پر میرے ماموزاد بھائی، منظر بھائی، آپ سب سے درخواست ہے ان کے لیے دعا کریں۔ ان کو کووڈ ہوا ہے اور وہ بہت جو ہے وہ اس وقت ICU میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بہترین زندگی دے، آمین یا رب العالمین۔ اور دوسرے تمام جتنے بھی لوگوں کے رشتہ دار یا ہمارے بھی کوئی اور رشتہ دار، ہمارے جاننے والے، ہمارے جو ہے وہ کوئی بھی جاننے والوں میں سے اگر اس تکلیف میں مبتلا ہے، ہم میں سے کوئی اس تکلیف میں مبتلا ہے یا کسی اور بھی تکلیف میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سبوں کو شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں جہاں کہیں بھی تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ سبوں کو اپنی رحمتوں میں جگہ دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، اللہ تعالیٰ انسانیت کو معاف کر دیں، ہمارے بچوں کو معاف کر دیں۔ یا اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول کیجیے یا اللہ، یا اللہ اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور آپ کی رحمت کو آواز دیتے ہیں یا غفور الرحیم۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے یا اللہ، یا اللہ ہمیں نواز دیجیے یا اللہ، یا اللہ ہم سبوں کے دلوں کو زندہ کر دیجیے یا اللہ، ہم سبوں کے اعمال بدل دیجیے یا اللہ، یا اللہ ہم سبوں کے دل بدل دیجیے اور ہمارے دن رات کو بدل دیجیے یا غفور الرحیم۔ یا اللہ ہمیں
ہمیں جو ہے وہ ہر آزمائش سے بچا کر صحت و سلامتی والی زندگی عطا کیجیے یا غفور الرحیم۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اللہ ہمارے گھروں کو سلامت رکھیے، ہمارے بچوں کو اور ہم سب کو یا اللہ اپنے دین کے راستے پر چلنے کی آسانی عطا کر دیجیے۔ یا اللہ ہمارے دل کے اندر یا اللہ اپنی محبت اور اپنے رسول کی محبت، اپنے دین کی محبت عطا کر دیجیے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنائیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائیے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے یا اللہ۔ یا اللہ ہم تمام چیزوں کی خیر طلب کرتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی، اور ان تمام چیزوں کے شر سے آپ کی پناہ طلب کرتے ہیں جس کے شر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ یا اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ یا ربی ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں۔ یا ربی ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آمین یا رب العالمین۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ اور جانے سے پہلے کل صحیح بخاری کی کلاس ہوگی اور کل حفظ کی بھی کلاس ہے، اور کل انشاءاللہ صحیح بخاری کا رزلٹ اناؤنس ہوگا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اپنے نوٹس کو اپنے ساتھ لے کے اپنی کلاس میں آئیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سب کی محنتوں کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اس علم کے جو ہے وہ راستے میں آگے بڑھائے اور ہم سب کی محنتوں کو قبول کر لے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے خاص دعا کی بھی درخواست ہے ہماری فیملی کے لیے، ہم سب کے لیے اپنی خاص دعاؤں میں آپ نے یاد رکھا ہے اور آگے بھی یاد رکھیے۔ انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے، اور سیرت کے پروگرام کو ضرور پروموٹ کریے۔ انشاءاللہ ہم اس کا سیکنڈ ایپیسوڈ اگلے ہفتے سنیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے اپنے نبی کی زندگی سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔